والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. اگر اس آیت کے حصے کو آپ سمجھنا چاہیں، تفسیریں اٹھا کے دیکھ لیں، ترجمے اٹھا کے دیکھ لیں، سر سے بات گزر جائے گی. میں نے کر کے دیکھا ہوا ہے، اس لیے آپ کو دعوت دے رہا ہوں، آپ بھی کر کے دیکھ لیں، سر سے گزر جائے گی. لیکن میں نے جب بھی نواسہ مصطفیٰ کو سامنے رکھا ہے، میں نے جب بھی علی کے نور نظر کو سامنے رکھا ہے، فاطمہ کے لخت جگر کو سامنے رکھا ہے، حضرت امام حسین کی ذات کو سامنے رکھا ہے، خدا کی قسم اس آیت کے ہر پرت میرے سامنے کھولتا گیا. مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ آیت کی تفسیر کیا ہے. ایک تفسیر قرآن کے اوراق پر ہے، کتابوں کے اوراق پر ہے. ایک تفسیر وہ ہے جو الفاظ کی صورت میں اوراق پر ہے. ایک تصویر وہ ہے، ایک تفسیر وہ ہے جو تصویر ہے. جو تصویر ہے وہی تفسیر ہے، اور جو تفسیر ہے وہی تصویر ہے. تفسیر کرو تصویر سے، شبیہ مصطفیٰ سے. امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارک اس آیت کی تفسیر ہے. یہ میرا لفظ کبھی نہ بھولنا. اگر اس آیت تک فہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ذہن سے بات نہ نکلے، کبھی نہ نکلے، اور آپ کو قرآن کی ایک آیت کے حصے کی کم از کم تفسیر معلوم ہو جائے، فہم ہو جائے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اگر اس کی تفسیر چاہیے تو پھر آپ کو دل کے نہا خانے میں تصویر حسین کو سجانا پڑے گا. پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے. میرے آقا حسین علیہ السلام نے مدینہ اور مکہ سے کربلا تک کے سفر میں اور کربلا کے دوران، قیام کے دوران، شہادتوں کے درمیان میرے آقا اس آیت کی عملی تفسیر بنتے رہے. صبح بھی تفسیر تھے، شام بھی تفسیر تھے، دن کو بھی تفسیر تھے، رات کو بھی تفسیر تھے. اگر کوئی شخص زور بیان کے لیے اپنے پیسے حلال کرنے کے لیے مجلس پڑھنے کا 1 لاکھ سے 4 لاکھ 5 لاکھ روپیہ ہے آج کل کا ریٹ جو ہے مجلس پڑھنے کا، اگر یہ پیسے حلال کرنے کے لیے کوئی آپ کو کہانیاں سناتا ہے، سٹوریاں سناتا ہے، جھوٹ منسوب کرتا ہے، میں آج آپ کو ایک اصول دینے لگا ہوں. صاحب ایمان ہیں آپ لوگ، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اپنی نجات کے لیے بیٹھے ہیں، بخشش کے لیے بیٹھے ہیں، خدا کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، مصطفیٰ کریم کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. ایک اصول آپ کو دینے لگا ہوں. اس محل پر آپ کی زندگیوں میں بار بار اللہ کرے یہ مقام آئے، آپ سنیں، روئیں، آپ کی آنکھیں نم ہوں، آپ کی نجات کا ذریعہ بنے، اللہ آپ کی زندگی دراز کرے. ایک اصول یاد رکھ لینا میرا، جس کسی کو کوئی تقریر سنے، کوئی خطاب سنے، کوئی نوحہ سنے، مصائب و علام سنے، عزاداری سنے، مسجد کے منبر پر سنے، امام بارگاہ میں سنے، اگر اس کی باتوں سے یہ لگے کہ نبی کی آل، علی کی اولاد میں بے صبری تھی، ناشکری تھی، بے بسی تھی، بے کسی تھی، اس کی نہ تقریر کو سننا نہ تحریر کو پڑھنا، وہاں دوڑ لگا دینا اور اس کو سلام کہہ دینا. اس لیے یہ کسی اور کی داستان ہے، یہ میرے نبی کی آل اولاد کی داستان نہیں ہے. اس اصول پہ پرکھ لینا اور پھر ان ہستیوں کو سامنے لے آنا. صبر کے پیکر. میں اسی لیے کہتا تھا کہ اگر
صابر حسین کا نام ہے تو صبر حسینیت کا نام ہے. اگر شاکر حسین کا نام ہے تو شکر حسینیت کا نام ہے. اگر صدق حسین کا نام ہے تو صداقت حسینیت کا نام ہے. اگر عابد حسین کا نام ہے تو عبادت حسینیت کا نام ہے. اگر شہید حسین کا نام ہے تو شہادت حسینیت کا نام ہے. یہ ہے حسینیت. کسی بابے سے پوچھا، بابا جی یزید اور حسین میں کیا فرق ہے؟ یزید اور حسین میں کیا فرق ہے؟ بابا جی نے فرمایا، پتر فرق بس صرف اتنا ہے کہ یزید تھا، حسین ہے. ہائے ہائے، کیا یزید تھا، حسین ہے. اب یہ جو حسین ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ حسینیت زندہ ہے. حسین کی حسینیت زندہ ہے، اس لیے حسین ہے. یزیدیت مردہ باد اس لیے وہ تھا ہو گیا، اس لیے یزیدیت مردہ باد ہے. حسین ہے اس لیے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اور محمد اس کے رسول ہے. محمد اس کے رسول ہیں، تھے نہیں ہیں. کیوں بات سمجھ آئی میری؟ جو شخص یہ کہے کہ رسول تھے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. جو یہ کہے کہ رسول تھے اس کا ترجمہ کیا کرنا پڑے گا؟ رسول ہیں. اس لیے اسی طرح رسول ہیں، حسین ہے. بات سمجھ آئی آپ کو؟ حسین ہے، یہ ہے حسینیت. مقام بنتا ہے نسبت سے. تین چار چیزیں ہوتی ہیں انسان کا مقام اور مرتبہ دینے والی. آج میں صرف اصولوں پہ بات کر رہا ہوں، قاعدے پہ بات کر رہا ہوں. میں نے ابھی کسی حدیث کا بیان امام پاک کے شان میں جو میں نے پڑھی وہ بھی اور بھی بے شمار ذخیرہ حدیث ہے. میں صرف آج آپ سے اصولوں اور قاعدوں کی بات کر رہا ہوں. پتہ اصول قاعدے کب بیان ہوتے ہیں؟ سن لیں. ہمارے اساتذہ کرام نے ہمیں بتایا جب علم الفلسفہ اور علم منطق ہمیں پڑھائی گئی تو انہوں نے بتایا کہ جب کسی موضوع پر بات کرنی ہو، جب کسی شخصیت کو ڈسکس کرنا ہو، جب کسی سبجیکٹ پہ آپ نے کوئی لیکچر ڈلیور کرنا ہو تو پہلے اس کے قواعد اصول وہ بیان کریں، اس کے بعد موضوع پر آئیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ اصول کیا ہے، قاعدہ کیا ہے، پھر بات سمجھیں. میں ابھی فضائل و مناقب حسین پر نہیں آ رہا، ابھی آپ کو صرف آج اصول اور قاعدے بتا رہا ہوں تاکہ اگلی جب میری گفتگو ہو تو پھر آپ کو سمجھ آئے کہ حسین کی ذات کیا ہے، کیا ذات ہے حسین کی، پھر آپ کو سمجھ آئے. کسی کی بایوگرافی لکھتے وقت یا بیان کرتے وقت اس کے قواعد کا دھیان کرنا پڑتا ہے. کسی انسان کو بلند مرتبہ عطا کرنے میں جو فیکٹرز ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ پہلا حسب و نسب، یہ پہلا فیکٹر ہے، حسب و نسب. دوسرا فیکٹر کسب، ونس اون اسٹرگل ان اینی فیلڈ، in any sphere of life. اپنی پرسنل جد و جہد، انسان کی محنت جس کو کہتے ہیں محنت. نمبر 2 عطا. یہ کرائیٹیریا ہے کسی کے مقام اور اس کے مرتبے کو بلند کرنے کے لیے. یا کسی کا مرتبہ بلند ہوگا حسب نسب کی وجہ سے، خاندان کی وجاہت کی وجہ سے، یا کسی کا مقام بلند ہوگا اس کے کسب کی وجہ سے،
اس کی کسبی جو محنت ہے، ہمت ہے، جد و جہد ہے، اس کی وجہ سے وہ مقام پا گیا۔ دنیا میں بے شمار لوگ ہیں، آپ کے سامنے بھی ہوں گے، میرے سامنے بھی ہے، ماں باپ کچھ نہیں تھا، غریب لوگ تھے، مزدور لوگ تھے، بیٹا ہمت کر کے اونچے مقام پر پہنچ گیا، اونچے مقام پر۔ میں دو اشخاص کو جانتا ہوں، دوران سروس مجھے یہ معلوم ہوا، سرگوتے کا ایک مسجد کا حافظ قرآن جو بچوں کو قرآن پڑھاتا تھا، اس کے دونوں بیٹے CSS کلیئر کر گئے۔ اس وقت بھی ایک اسلام آباد میں گریڈ 21 میں ہے اور دوسرا گریڈ 20 میں ہے۔ حافظ کے بیٹے، مسجد میں قرآن پڑھانے والا حافظ، اس کے بیٹے۔ وہ کیا ہم لوگ ان لوگوں کی کیا خدمت کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے۔ اگر پاکستان کی سیلریز کا چارٹ بنایا جائے تو جو سب سے نچلے طبقے پر آتے ہیں وہ ہمارے علماء، خطباء، ہمارے ائمہ، امام اور ہمارے حفاظ ہوتے ہیں، سب سے نچلے طبقے پر۔ انہوں نے بھی ہم کو پھر سب سے نیچے لے آئے۔ وہ جرمن کا ایک فلاسفر تھا نا، اس نے بات کی، اس نے کہا اگر دنیا کی قوموں میں اپنا مقام بنانا چاہتے ہو نا، دنیا کی قوموں میں اپنا مقام بنانا چاہتے ہو تو اپنے اساتذہ کو مقام دو۔ ہمارے دو کلہاڑے چلے ہیں، دو کلہاڑے، ایک اساتذہ پر چلا ہے جن کو ہم نے مفلوق الحال، مفلس رکھا اور انہوں نے قوم کو مفلس بنا دیا۔ تسی ساڈے نال یہ کر دیو، اسی تواڈے نال کر کے دساں گے۔ جن قوموں نے ترقی کرنی ہونی ہے، جرمن کا جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے اس کو چانسلر کہتے ہیں، ہماری یونیورسٹیوں کے چانسلرز ہوتے ہیں۔ جرمن کے ملک کا جو ہیڈ ہے اس کو چانسلر ڈیزگنیشن ہے، اس کا چانسلر۔ ہماری یونیورسٹیوں کے چانسلر ہے، ہمارا گورنر کہیں چانسلر ہوتا ہے، وہ اتنا بڑا ملک ہے، انہوں نے چانسلر، اور وہ تعلیم کا مرکز رہا ہے جہاں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے برلن میں جا کر فلسفے کی ڈگری حاصل کی تھی۔ یہ وہ ملک ہے۔ اساتذہ، یہ دنیاوی لحاظ سے بات کر رہا ہوں، اور دینی لحاظ سے کریں تو ہم نے جس مقام پر اپنے علماء اور خطباء کو رکھا ہوا ہے، ہمارے ائمہ کرام کو رکھا ہوا ہے، حفاظ کرام کو رکھا ہوا ہے، دہاڑی دار، مفلوق الحال، مفلس، انہوں نے بھی پوری قوم کو مفلس بنا کے چھوڑا۔ تو انہوں دین دی سمجھ نہیں آن دیتی انہوں نے کہ دین ہے کی۔ تسا انہوں نے کرانے مسئلے نہیں سمجھیا، انہوں نے تو انہوں سمجھ نہیں آن دیتی کہ دین ہے کی ہے۔ تسی بھی آج ٹامک ٹوئیاں مار دے پہ ہو، کسی کے پاس کوئی دین مکمل صحیح پکچر جو ہے اسپرٹ آف ریلیجن وہ کسی کے پاس نہیں ہے، نہ ہمیں دی گئی ہے۔ کوئی اپنی ہمت نال پڑھ گیا، جان گیا، وہ اصل دین تے اے ہے، انہوں سمجھ آئی جس ویلے کہ اصل دین تے وہ شکل اے وے۔ اسی مسجداں وچوں تے امام بارگاہ وچوں کیڑا دین سکھ دے رہے ہیں، اصل تے اے وے دین۔ سمجھ آ گئی، کسی ایک قدے نو آ گئی۔ ہم نے جو اس طبقے کا حال رکھا ہوا ہے، غلام، مجھے زندگی میں وہ بات نہیں بھولے گی، میں کبھی نہیں بھولتا، رپیٹ کرتا رہتا ہوں۔ کہیں دستار بندی کی، دستار فضیلت کا جلسہ ہو، مجھے بلایا جائے، اس بات کو میں ضرور رپیٹ کرتا ہوں۔ میں 7ویں کلاس میں تھا یا 8ویں کلاس میں، میرے گاؤں سے میرا سکول جو تھا وہ 3 کلومیٹر دور تھا، پیدل آنا پیدل جانا، کوئی ذریعہ نہیں تھا، وسائل نہیں تھے۔ تو گاؤں کے پاس بہت بڑا آم کا باغ تھا، وہاں زمیندار لوگ بیچارے دوپہر کو تھک ہار کر 4 پہیاں لے آتے۔ بجلی نہیں تھی اس وقت، دیہاتوں میں بجلی نہیں ہوتی تھی، وہ کیا کہتے ہیں، مینول پنکھے ہوتے تھے، مینول پنکھے، ہر گھر میں 4-5 پنکھیاں۔ جب سودا لینے جاتی تھی نا مائیاں، ہماری مائیں بہنیں بازار میں، تو پنکھیاں خرید کے ضرور لاتی تھی ساتھ گرمیوں میں۔ یہ مینول تھا معاملہ، سسٹم سارا۔ تو وہ باغ میں لوگ بیٹھ کے کوئی تاش کھیل رہا ہے، کوئی اور اپنا کام کر رہا ہے، کوئی سو رہا ہے چارپائی پر بستر۔ مجھے یاد ہے میں اسکول سے واپس آیا تو باغ کو کراس کر کے آگے گھر تھا ہمارا، تو وہاں جانا تھا۔
تو میں تھوڑی دیر کے لیے باغ میں بیٹھ گیا، بستہ پیچھے لٹکا ہوا، سر پہ وہ پرنا سا لپیٹا ہوا، مئی کا مہینہ تھا، گرمی شدید تھی، پیدل چل کے 3 کلومیٹر سے آنا اور صبح جانا۔ تو ہماری مسجد کے امام صاحب وہ اس طرح باغ کے کنارے کنارے جا رہے تھے، تو گاؤں کا پنچ جو تھا، نمبردار تھا، وہ کہنے لگا، وہ ادھر سے اس نے آواز ماری، اے مولوی کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں ذرا شہر جا رہے ہیں۔ اے ذرا ادھر آنا۔ وہ آیا، انہوں اپنی جتی لا کے دیتی تے کہنے لگا، اے ٹانکا تے لوا لیں۔ میرے بچپن کے ذہن میں، میرا چونکہ الحمدللہ بیک گراؤنڈ مذہبی بیک گراؤنڈ تھا، پیچھے ننیال ددیال میں ایک سلسلہ تھا، میرے ذہن میں بات راسخ ہو گئی کہ اس نے اس شخص کو کہا ہے جس کے پیچھے 5 وقت یہ گاؤں نماز پڑھتا ہے۔ ہم یہ عزت دیں گے نا جب، تو پھر خدا بھی ہمیں اسی رکھے گا۔ یہ میری بات یاد رکھنا، بھولنا نہیں ہے ان باتوں کو۔ نہ تمہیں تعلیم آئی نہ تمہیں دین آیا، کیوں؟ جنہوں نے تعلیم دینی تھی ان کو ہم نے سب سے نچلے طبقے میں رکھا ہے۔ آپ 73 سال کا اس ملک کا بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر سال کا بجٹ، سب سے کم بجٹ جو ہوتا ہے وہ تعلیم کے لیے ہوتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے یہ ڈیرہ غازی خان راجن پور اور سندھ کے وڈیرے جو جگیردار سردار اور خان ہیں، یہ اپنے لوگوں کو پڑھنے دیں گے؟ یہ تعلیم حاصل کرنے دیں گے؟ جس دن لوگ تعلیم حاصل کر گئے نا، اس دن پھر اسمبلیوں میں یہ نہیں ہوں گے، اس دن کسی غریب کا بیٹا ہوگا۔ جس دن لوگ پڑھ گئے، یہ تعلیم نہیں حاصل کرنے دیں گے۔ سب سے کم بجٹ تعلیم کا ہوتا ہے۔ میں 30 سال گورنمنٹ ملازمت میں رہا ہوں، اچھی پوسٹوں پہ رہا ہوں الحمدللہ، میں سب جانتا ہوں کیا ہوتا ہے، کیا ہوا ہے، ہمارے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے۔ ادھر تو بجٹ کا معاملہ تھا، دینی کسی مولوی خطیب کے لیے یا امام یا حافظ کے لیے کوئی بجٹ گورنمنٹ کا نہیں ہے، ٹوٹل سواتید ہے گاؤں کے لوگوں کی، محلے کے لوگوں کی۔ خدا کی قسم میں نے مولوی کو لوگوں کے گھروں میں گندم کی کٹائی پر دانے مانگتے دیکھا ہے۔ میں غلط بولوں تو میرے بزرگ مجھے ٹوک دیں۔ ہاں جی، اب بھی ہے، اب بھی ہے۔ اس کو سال کے دانوں پر رکھا ہوا ہے، دانوں پر۔ ایک کنک ہو گیا، مولوی نو 2 ٹوپے پا دیو، دانے پا دیو۔ اے چاول ہوئے نے، انہوں تھوڑے سے چاول بھیج دیو۔ سمجھ آ گئی؟ یہ تمہیں دین، تم کیسے بازو کھڑا کر کے کہتے ہو کہ ہمارا یہ دین اسلام ہے؟ سکھائے گا کون تمہیں؟ وہ جس کو دانے دیتے ہو تم، دانوں پہ رکھا ہوا ہے جس کو تم نے۔ یہ رونے کی بات ہے، میں نے مدرسوں میں جا کر ان لوگوں کو بتایا ہے، لیکن سنتا کوئی نہیں ہے۔ اب شاید یہ معاملہ کو تھوڑا سا ہو رہا ہے مدرسوں کو اور نئے تعلیمی نظام کو ایک کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے فضل و کرم کرے۔ دین کو سمجھ، دین کو، یہ دین ہمیں کیا، ہم کیا سمجھیں گے دین کو؟ سمجھ دیکھیں نا میرا ذہن کدھر کا، یہ درد ہے نا، کرب ہے دل کا، تو بات کدھر کی کدھر نکل گئی ہے۔ بات کیا کر رہا تھا، بات کدھر کی کدھر نکل گئی ہے۔ اس لیے آپ لوگ، یہ کسب سے میری بات شروع ہوئی تھی، کسبی، غریب کا بیٹا اعلیٰ عہدے پر چلا گیا، یہ اس کا مقام بن گیا۔ یہ کس سے ہوا؟ کسب سے ہوا، کسب سے۔ تیسری چیز ہے وہبی، عطائی، کسی پر اللہ کی عطا ہوگی، ہے ساری اللہ کی عطا، لیکن وہ جب چاہتا ہے نا تو پھر چھپڑ پھاڑ کر دیتا، گھر بیٹھ کے دے دیتا ہے، پھر بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ وہ پھر مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے تو وہ سونا بن جاتی ہے۔ یہ عطا کی بات ہے۔ تو انسانی جو مقام اور مرتبہ ہے، اس کے 3 پیرامیٹرز ہیں، حسب و نسب، کسب اور عطا۔ یہ 3 پیرامیٹرز ہیں اس کے۔ خدا کی قسم، میرے نبی کی آل اور علی کی اولاد میں لوگ ایک ایک کو لے کر اپنے مقام اور مرتبے کی بات کرتے ہیں۔ آل نبی اولاد علی میں یہ 3 مرتبے موجود تھے، 3 مرتبے موجود تھے۔ نہ ان جیسا حسب اور نسب کسی کا تھا، نہ ان جیسی کسب، محنت، مشقت، راتوں کو جاگ جاگ کر۔ میدان کربلا میں بھی
آپ دیکھیں خدا کی قسم اہل بیت کے خیموں میں صدائیں آ رہی ہیں ذکر کی، نماز کی اور اذانوں کی، یہ صدائیں بلند ہو رہی ہیں. یہ وہ لوگ تھے. اور عطا، اگر اس کائنات میں میرے اللہ کی اطاعت کا در کھلا ہے اور سب سے زیادہ کھلا ہے تو وہ میرے نبی کی آل اور اولاد کے لیے کھلا ہے.